الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف 24 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ جو مین موضوعات مکی سورتوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے ہیں، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک پر اترنے والی کتاب قرآن پاک، اس کی صداقت کے دلائل اور اسی طرح سے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کو اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ انسانوں کا پیدا کرنا، ان کے لیے زمین میں سے روزی روٹی کا بندوبست کرنا، اسی طرح سے آسمانوں کا بنانا، زمین کا بنانا، ستارے، چاند، رات، دن کا نظام، بہت ساری مخلوقات، آفاق میں پھیلی ہوئی بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں، خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جانے والی اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے دلائل، جو اس بات کی طرف انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور یقیناً ہے، لیکن ہے بھی وہ اکیلا۔ اس اکیلے نے ہی پیدا کیا ہے، اس اکیلے نے ہی اس کی زندگی کا سارا کنٹرول سنبھال رکھا ہے، اس اکیلے نے ہی اس کو سب کچھ عطا کر رکھا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب یہ سارے کام کرنے میں، تخلیق میں، ملکیت میں، یعنی کائنات کو بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں اللہ اکیلا ہے، تو عبادت میں بھی اللہ کو اکیلا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم مین موضوع جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر ساتھ ہی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، جنت میں آباد کر دیا۔ اس سے پہلے شیطان سے کہا سجدہ کر، ابلیس سے، فرشتوں کے ساتھ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، کہا تجھ پر میری لعنتیں برسیں گی۔ کہنے لگا جو اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جا تجھے مہلت دی۔ اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ کر کے لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی۔ اللہ نے اس کو کہا ٹھیک ہے، جو تیرے پیروکار ہوں گے میں جہنم کو تجھ سے اور ان سے بھر دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا جنت میں رہو، لیکن یاد رکھنا یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہیں تم نے جانا۔ لیکن اللہ نے فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے اماں حوا اور ابا جی آدم علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور اتنا زوردار وسوسہ تھا یہاں کا وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہنے لگا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ دیکھو نا اللہ نے تمہیں کیوں روکا ہے، کبھی تم نے سوچا بھی ہے؟ اللہ نے اس لیے روکا ایسا نہ ہو کہ تم خاکی سے نوری بن جاؤ۔
تم خاکی سے نوری بن جاؤ. یہ سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین. ایسا نہ ہو کہ یہ تم درخت اس کا پھل کھا لو اور تم کیا بن جاؤ؟ فرشتے. اب تم انسان ہو تو یہ کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. تو سب سے پہلے نوری اور خاکی کا مسئلہ اور جھگڑا کس نے چھیڑا ہے؟ شیطان نے. اس لیے جو نوری اور خاکی کی بحث ہے نا اللہ کے نبیوں کے بارے میں، ان میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام خاکی تھے، خاک سے بنے تھے، مٹی سے. ان کی ساری اولاد انہی سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو. اب اس طرح کی جب باتیں اس نے کی نا تو ہمارے ابا جی اور امی جان بھول گئے. جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا اب جنت کا لباس اترنا شروع ہو گیا. اب انسانی فطرت میں کیا ہے، کتنا کلوز تعلق بھی کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو، جو انسان باعزت ہوتا ہے نا، حیا والا ہوتا ہے، شرم والا، وہ اپنے وجود کے مخفی حصوں پر کسی کی نظر پڑنا گوارا نہیں کرتا. ہاں اگر اس میں سے انسانیت ختم ہو گئی تو ایک الگ بات ہے. وہ پھر سارا وجود ننگا کر کے بھی آ جاتے ہیں، پلے کارڈ اٹھا کے واہیات قسم کے نعرے بھی لگاتے ہیں. حیا جو نہیں رہی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو. اب آپ دیکھیے انسانیت کیا ہے، آدمیت کیا ہے. اما حوا نے عورت کو کیا درس دیا ہے کہ جیسے ہی جنت کا لباس اترا، حالانکہ وہاں دونوں میاں بیوی ہیں صرف، تو دونوں نے فٹافٹ جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لیے اور اپنا جسم ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا مجھے بتاؤ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ جیسے ہی اللہ نے کہا فوراً یاد آ گیا، اوہو یہ تو غلطی ہو گئی. اب دونوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر. اڑے نہیں، کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی ہیلے نہیں، کوئی اللہ کو الزام نہیں دیا. یہ ہے آدمیت اور انسانیت. ادھر شیطانیت کیا ہے؟ گمراہ خود ہوا ہے، سجدہ خود نہیں کیا. کہتا ہے فبما اغویتنی، اللہ گمراہ تو نے مجھے کیا ہے نا. جیسے بعض لوگ تقدیر کو بہانہ بنا لیتے ہیں گمراہی کے لیے. وہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے مقدر میں رب نے لکھا ہی یہ ہوا ہے. رزق تنگ ہو گیا ہو جی رب نے لکھا ہی ہوا، ہمارا تو مقدر ہی پتہ نہیں کیسا ہے. مقصد کیا ہے؟ اپنی کوتاہیاں نہیں دیکھنی، رب کو الزام دینا ہے. یہ ہے شیطانیت. اور آدمیت، آدم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ نے توجہ دلائی، فوراً احساس ہوا، ہاتھ باندھ دیے، رونے لگ گئے، اور آخر کار اللہ نے توبہ قبول کر لی. لیکن فرمایا اب زمین میں اتر جاؤ، یہیں تم نے رہنا ہے. اب اولاد آدم سے خطاب کیا ہے، بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، زیب و زینت کا بھی باعث ہے اور ستر کو ڈھانپنے کا بھی باعث ہے. لباس ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کے جسم کو چھپا لے، اس پر کسی کی نظر نہ پڑنے دے، اور ہو بھی خوبصورتی کا باعث. پھر کہا دیکھنا کہ شیطان تمہارے اوپر بھی اپنا وار نہ چلا لے. یہ واقعہ پڑھ کے یاد کرو، تمہارے ابا جی، تمہاری اماں جی، آدم و حوا کو اس ظالم نے جنت سے نکلوا دیا تھا. شیطان اور اس کی ضروریت تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ایسے دشمن سے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. اور کہا یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فحاشی کا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف بھی برہنہ ہو کر کرو. اور وہ مکے والے یہ سب کچھ کرتے ہوتے تھے، کر کے کہتے تھے ان اللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا معاذ اللہ حکم دیا ہے. اللہ نے کہا اللہ بے حیائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیتا. پھر کہا اے اولاد آدم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھا کرو، فضول خرچیوں سے باز آ جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، ظلم نہ کرو. یہ ساری کی ساری ہدایات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت کے کچھ حالات کا ذکر کیا ہے. قیامت کو ابتدا یہاں سے کی اس صورت میں گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. اب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو جائے گی. جن کو گمراہ کیا ہوگا وہ کہیں گے اللہ
ان کو دگنا عذاب دے، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چل رہا۔ میری آیات سے روگردانی تو تم سب نے کی تھی نا، اور سن لو جو کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، ہماری آیات سے تکبر کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے گزرنا ناممکن ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بچھونا بھی جہنم میں آگ کا ہوگا، اوپر سے اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے برعکس ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے گا، ان کے سینوں کی کدورتیں سب کچھ صاف شفاف کر دے گا نکال کر یہ سب کچھ۔ اب وہ جائیں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور اس پہ چلتے ہوئے آج ہم جنت میں پہنچ گئے۔ اچانک ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ہاں بھئی جنتیوں بتاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہو گیا۔ ہاں جہنمیوں تم بھی بتاؤ ہوا کہ نہیں سچا؟ ہاں بالکل ہو گیا، ہمارے اوپر تو ہمارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، ہم اپنے گناہوں اور ظلموں کی وجہ سے آج جہنم میں آ گئے۔ یہ تو ہو گئے جنتی جہنمی۔ ان دونوں کے درمیان میں نا ایک دیوار ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنا رکھی ہوگی۔ اب اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے، اس دیوار کا نام ہے اعراف۔ اس نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے الاعراف۔ اللہ نے کہا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اس اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، جنتیوں کو جنتیوں کے چہروں سے، جہنمیوں کو جہنمیوں کے چہروں سے پہچان لیں گے، اور جہنمیوں کو کہیں گے ہاں بھئی بتاؤ کدھر ہے تمہارے جتھے، وہ سارا تمہارا پروٹوکول، بڑی تمہاری کثرت ہوتی تھی دنیا، ما اغنا عنکم جمعکم، آج وہ تمہاری جمعیت، تمہارے جتھے، تمہاری کثرت، بہتات، افرادی قوت، وہ سب کدھر ہے؟ کچھ تمہارے کام نہیں آیا۔ پھر جب وہ جہنمیوں کو جلتا ہوا دیکھیں گے نا، اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور ان کے بارے میں احادیث میں بات آتی ہے، تفاسیر میں بھی بات مذکور ہے کہ آخر کار وہ بھی جنت میں ہی چلے جائیں گے، کچھ دیر کے لیے وہاں رکیں گے اور وہاں پر ان کا جہنمیوں سے جنتیوں سے کچھ مکالمہ ہوگا، جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ کر دے، جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے وہ جل رہے ہیں اور برا ان کا حال ہے، کہیں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا۔ جہنمی جس وقت جل رہے ہوں گے، جنتی آمنے سامنے ان کے ہوں گے، اللہ پردے ہٹا دے گا، جہنمی ان سے کہیں گے یار کوئی ہماری طرف ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھیج دو جنت سے، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تھوڑا سا دے دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما، یقیناً اللہ نے یہ دونوں ہی چیزیں جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ نے کہا سنو، دنیا کے اندر یہ سارے مناظر تمہارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، یہ وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، حق بیان کرنے والی یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، اس لیے اس کو پڑھ کر ایمان لا کر اپنی زندگیاں سنوار لو۔ اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ جب تم کہو گے کاش وقت مل جائے ہم عمل کریں گے، اور ہم اس وقت کہیں گے ہاں کدھر ہے تمہارے سفارشی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ فلاں سفارش کر لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پوچھے گا ما نرى شفعاءکم، آج تمہارے سفارشی نظر نہیں آ رہے، کہیں گے یا اللہ وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ وہ سب جھوٹ ہی جھوٹ تھا، ٹھیک ہے نا، الٹا لعنت ملامت کریں گے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی اور پھر یہ بتایا اپنے رب سے، جس رب نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا، تمہیں وجود دیا، اس وجود کو کتنا خوبصورت بنایا، پھر یہ سارا جہان بنایا، اسی رب کو ہمیشہ پکارو، خفیہ طور پر گڑ گڑاتے ہوئے، زمین میں فساد نہیں کرو اور اصلاح کرتے رہو۔ اللہ وہ ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو مردہ زمین کو اس بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ زمین کتنی قسم کے غلے، اناج، یہ سب کچھ نکالتی ہے، ان کے اندر ذائقے بھرتا ہے تو اللہ، رنگ بھرتا ہے تو اللہ، خوشبوئیں بھرتا ہے تو اللہ۔ واہ میرے اللہ، تیری قدرت کی کتنی خوبصورت نشانیاں ہیں۔ یہ سب دلائل ارشاد کرنے کے بعد پھر اللہ نے مختلف اقوام کے واقعات ذکر کیے، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا شعیب،
اور پھر تفصیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پہلے والے واقعات اختصار کے ساتھ، جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ قوم کے لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے، سب کا اعتراض یکساں طور پر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہاری مان لیں۔ اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں ہاں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا کہ ہمیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، لہٰذا تم ہمارے پیچھے چلو۔ اب وہ آگے سے اکڑتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، تمہارے پیچھے چل کر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر، ہم کوئی بے وقوف تھوڑی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے۔ پھر بعض نبیوں سے تقاضے کیے، مثلا صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اونٹنی اللہ نے ان کے تقاضے پر پیدا کر دی، خلاف فطرت خلاف عادت، یہ معجزہ تھی، پہاڑی میں سے اونٹنی نکلی، یہ معجزہ تھی اللہ کی طرف، ناقۃ اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو زخمی کیا، تو پھر آخرکار اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا طوفان کی صورت میں، ہود علیہ السلام کی قوم عاد زلزلے کی صورت میں، زوردار آواز کی صورت میں، اس سے پہلے ان کو تنبیہات کر دی گئی، بتا دیا گیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام آئے، ان کی قوم کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ جو بڑا جرم تھا نا وہ تھا ڈاکے مارنا، مال لوٹنا، راستے بلاک کر دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کچھ بھی نہ کرو، کہنے لگے شعیب ہمیں تیری باتیں کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ پہلے کی طرح، ان اپنے سارے امتیوں سے کہہ دو پہلے کی طرح ہمارے دین میں آ جائیں، وگرنہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کو وارننگ دے دے، یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں نا ان کو ہماری طرف سے وقت دیا جاتا ہے، وقت پورا ہونے پر عذاب آن پہنچے گا۔ پھر ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے مختلف امتوں کی طرف رسول بھیجے، جو قوم امت تو مان گئی وہ بچ گئی، اور جس نے نہیں مانا تمہارے سامنے دنیا کے اندر نشان عبرت بنی پڑی ہیں کہ ان کے مکان آج کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں، اور ان کے تذکرے عبرت کے طور پر تاریخ عالم میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، بستیوں والے اگر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ آسمان سے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ زمین میں سے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر نہ مانیں تو پھر نہ ڈر نہ ہو، ممکن ہے رات کے وقت سوئے ہوئے ہوں اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، نہ ڈر نہ ہو، ممکن ہے دن میں ان کا کاروبار عروج پر ہو اور اللہ کا عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ہوتا نہیں ہے آج کل بھی، اچانک زلزلہ آتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ بعض اوقات بندہ گاڑی میں ایک بار گاڑی میں سفر کرتے ہوئے واپس جب آیا نا مجھے نہیں پتہ چلا، سارے لوگ باہر، میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہتے ہیں زلزلہ آیا بڑا شدید قسم کا، ذرا سا زلزلہ آیا، 3 4 5 سکیل اس کا جناب وہ نوٹ کیا گیا، اتنا ہلکا سا زلزلہ آخرت کے زلزلے کے مقابلے میں لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سوئے ہوئے ہو، جاگ رہے ہو، اللہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے نہ ڈر اور بے خوف وہی ہوتا ہے جس نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ان کو بھیجا، انہوں نے جا کے پیغام پہنچایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر تو اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی معجزہ لا۔ انہوں نے لاٹھی دکھائی، اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈالا، پھر نکالا، وہ چمک رہا تھا، کوئی اس میں عیب نہیں تھا۔ دیگر معجزات بھی بعد میں پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا یہ تو جادو ہے، ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا گیا، سارے جادوگر آ گئے۔ اب مکالمہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا۔ انہوں نے کہا آپ اپنا ہنر آزمائیے، فرمایا نہیں جو تم نے کرنا ہے کر گزرو۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینک دیں، اپنی رسیاں پھینک دیں، وہ سب اژدہا بن کر اس میدان میں دوڑنے لگے۔ اللہ کا حکم آیا موسیٰ جی آپ بھی اپنی لاٹھی پھینک دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ وہ میدان جو بھرا پڑا تھا نا جھوٹ سے، وہ سارے کا سارا جادو
اس معجزے نے دیکھتے ہی دیکھتے لمحہ بھر میں سب کچھ نکل کے جناب ہضم کر لیا۔ ادھر سارے کے سارے جادوگر دیکھتے سجدے میں گر پڑے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ معجزے میں حقیقت نہیں بدلتی، جادو میں حقیقت بدلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سحروا اعین الناس، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ تھی وہ رسیاں لاٹھیاں ہی، لیکن نظر یہ آ رہی تھی وہ حرکت کر رہی ہیں، سانپ بنی ہوئی ہیں۔ پھر جب معجزہ آیا اس نے سارا کچھ جناب ختم کر دیا۔ اب جادوگر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، بھئی ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ لو جی فرعون کا غصہ آسمانوں پر، انہوں نے کہا اچھا تمہاری یہ جرت مجھے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو تم، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو ہوتا ہے کر لے، لا ضیرہ، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہم نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو ہم سے انتقام اس بات کا لے رہا ہے کہ ہم رب پر ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد ایک اور امتحان شروع ہو گیا کہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل تھے ہی ایسے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ جی آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہے تھے، اب بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ فرمایا صبر کرو، اللہ آزما رہا ہے، وقت آئے گا حکومت تمہاری ہوگی، زمین کے وارث تم بنو گے۔ لیکن جلد باز لوگ تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے قوم فرعون پر مختلف قسم کے عذاب آئے، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب۔ اللہ نے یہ مختلف اوقات میں بھجوائے، اور ہر عذاب کے آنے پر وہ ہاتھ جوڑ دیتے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ اپنے رب سے کہہ کے یہ دور کروا دو، ہم مان جائیں گے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر کفر کی راہ پہ چل پڑتے۔ آخر کار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ جس وقت انہوں نے وہ دریا نہر پانی کراس کیا، راستے بنے ہوئے تھے، فرعون اپنی فوجوں سمیت اس پر آیا۔ جیسے ہی فرعون اس دریا کے پانی کے درمیان میں آیا، اللہ کے حکم سے وہ پانی پھر چل پڑا اور وہ اسی کے اندر غرق ہو گیا اور نشان عبرت بن گیا۔ یہ واقعہ بھی اللہ نے سورت میں ضمناً ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے نکل کر جب آگے گئے نا، اب وہی ان کی حالت، بچڑے کے پجاری ظالم، اب پھر وہاں جا کر کہیں گے اجعل لنا الہا، دیکھا کہ قوم جو ہے نا مختلف بتوں کی، مختلف چیزوں کی پوجا کر رہی ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ جی ہمارا بھی کوئی الہ بنا دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ناشکرے لوگ۔ کہا تم تو جاہل لوگ ہو، تمہیں نہیں سمجھ آتی، اتنے اللہ نے انعام کیے، فرعون سے اللہ نے تمہیں بچایا، تمہارے دیکھتے دیکھتے اللہ نے مجھے کتنی بڑی فتح عطا کر دی جادوگروں پر، وہ مسلمان ہو گئے، سولیوں پر چڑھ گئے، قربانیاں دے دیں، جانیں قربان کر دیں، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے معجزے رونما کیے، پر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ نئے نئے مسلمان تھے، آپ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا نا، تو لوگوں نے ایک درخت کے ساتھ نا دھاگے وغیرہ باندھ رکھے تھے، تبرک کے لیے تلواریں لٹکا رکھی تھی۔ تو اب نئے مسلمان وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، یہ جس طرح ان کا تبرک کے لیے درخت ہے نا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے بھی وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی الہ بنا دو۔ اب دیکھیے نا، الہ کا تقاضا کرنا کلمہ کفر ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر نبی کو یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا الہ بنا دو، کلمہ اسلام ہے کہ کلمہ کفر؟ کلمہ کفر ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کی ادا دیکھو مسلمانوں، ہمارے نبی نے ان مسلمانوں کو یہ نہیں کہا تم مرتد ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، تم واجب القتل ہو گئے ہو، چلو میرے صحابہ پکڑو، پہلے جناب ان کا صفایا کرو، بعد میں کافروں سے لڑیں گے۔ آج جہالت کی بنیاد پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی مسلمان کوتاہی کرتا ہے، حکومتیں کوتاہی کرتی ہیں، لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کفریہ بولتے ہیں، کسی نے نہیں پوچھنا کہ ان کا عذر کیا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو الف بے بھی نہیں آتی۔ میں نے بڑی دفعہ غور کیا ہے، ہمارا ماحول تو ایک دین کا ماحول ہے نا، ہماری جم پل ہی مذہب کے اندر ہے۔ وہ لوگ جو دنیا داری کے معاملات کے اندر پلے بڑے، ان بیچاروں کو دین کا کیا پتہ؟ جس طرح ہمیں دنیا کا نہیں پتہ، اس طرح ان کو دین کا نہیں پتہ۔
اگر وہ کلمہ کفر بولتے ہیں تو اس کی بنیاد پر کسی پر کفر کا، مرتد کا اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ لگا کر معاشرے میں فساد کی قطعاً اجازت نہیں۔ جب ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا تو امت کو کہاں پہنچتا ہے وہ کرے۔ پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ شوق بڑا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا، اللہ نے 10 بڑھا کے 40 کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آ گئے، تو جب آئے نا اللہ کی گفتگو سنی، میٹھی میٹھی پیاری پیاری اللہ کی آواز سنی، اب اشتیاق ہوا جس ذات کی اتنی مؤثر اور اتنی خوبصورت آواز سن رہا ہوں، کہیں وہ نظر بھی آ جائے تو کیا بات ہے۔ تقاضا کر دیا رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ تو دکھا دے، تو پردے میں رہ کے مجھ سے باتیں کرتا، مجھے آج دکھا ہی دے اپنا آپ۔ ارشاد فرمایا میرے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار بڑا، اللہ نہیں جی میں نے تو دیکھنا اللہ آپ کو۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، چلو پھر اس طرح کرو، زیادہ ہی اصرار ہے نا، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ چنانچہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے پہاڑ کی طرف، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنے نور کی صرف ایک کرن، ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اتنا مضبوط پہاڑ ریت کے ذرات میں بدل گیا، ایک نور کی تجلی اللہ کی۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کا جلال کیسا ہے۔ انشاءاللہ جنت میں جا کر ہم اپنے اس رب کا دیدار کیا کریں گے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ادھر یہ ہوا اور ادھر خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، پھر جب تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے نا، قال سبحانک، کہا اللہ تو پاک ہے، اللہ مجھ سے ہی یہ کوتاہی ہوئی کہ میں نے اصرار کیا، اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں توبہ اور استغفار فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کچھ چیزیں، اصحاب سبت کا واقعہ کہ جن کے اوپر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا ممنوع کر دیا تھا، انہوں نے حیلہ سازی کی کہ جمعے والے دن جا کر وہ اپنے جال وغیرہ پھینک دیتے، ہفتے کو مچھلیاں پھنس جاتی آ کے ان میں، اتوار کو جا کے شکار کر لیتے۔ یہ ایک حیلہ انہوں نے نکالا، قوم 3 حصوں میں بٹ گئی، ایک قوم ایک حصہ یہ والا کام کرتا، ایک حصہ ان کو منع کرتا، اور ایک حصہ جو ہے وہ چپ چاپ، صوفی صاحب جو جہاں لگا بس ٹھیک ہے، بس جی جو جہاں لگا ٹھیک ہے۔ ایک یہ طبقہ تھا، ایک کون تھا، وہ کہا نا اللہ کی نافرمانی نہ کرو، منع کیا نا اللہ نے، نہ کرو۔ اور تیسرا کون تھا، جو یہ کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا نا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے والے بچ گئے، باقی دونوں قسم کے لوگ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، ہارون کو بھائی کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اب قوم نے کیا کیا، تفصیل سے واقعہ سورۃ طٰہٰ میں بھی آئے گا۔ انہوں نے سارے زیورات اکٹھے کیے، بچڑے کی شکل بنائی، دریا کے کنارے پر کھڑا کر دیا، ہوا گزرتی اس میں سے بچڑے کی سی آواز آتی، انہوں نے کہا اللہ موسیٰ تو بھول گیا ہے وہ جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گیا ہے، ہمارا الہ تو یہ ہے۔ ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھتے ہی انتہائی جلال میں آ گئے۔ وہ جو اللہ سے تختیاں لے کر آئے تھے نا، وہی کی صحائف تورات کی وہ سائڈ پہ رکھی اور اپنے بھائی کو پکڑ لیا۔ یہ کیا کیا تو نے میرے بھائی، اور قوم کو ڈانٹا، سخت غصے میں آ گئے۔ آخرکار قوم نے توبہ تائب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھایا، ظالموں تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا اور یہ سارے مناظر تمہیں دکھائے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے کچھ دلائل ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ ہی سارے انسانوں کے رہبر رہنما ہیں، آپ ہی کے پیچھے چلو، آپ ہی کی بات مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آخر میں یہ موضوع تقریباً 3 سے 4 رکوع پر چلتا ہے، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں نے تقاضا کیا بتائیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا قیامت، توحید کی بات ہوگی، رسالت کی بھی بات ہوگی، اب قیامت کی بات مختصر ہے۔ قیامت کا آپ ذکر کرتے ہیں، کب آئے گی؟ کہاں اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، جب آئے گی نا تو میرا رب خود ہی اس کو ظاہر کر دے گا، اور مجھے نہیں کچھ بھی اللہ کے بندو علم،
میں تو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا، مجھے غیب کا بھی کچھ علم نہیں، قیامت کا علم تو دور کی بات ہے۔ اگر میرے پاس لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور میری زندگی میں کوئی دکھ تکلیف کبھی آتا ہی نہ۔ آپ کون ہیں؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو، ایک وقت وہ تھا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے، آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری اولاد آدم کو اللہ نے نکالا، اور عرفات کے میدان میں سب کو اللہ نے بکھیر دیا، اور اس وقت اللہ نے پوچھا ہاں بھئی بتاؤ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زباں کا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ۔ اور پھر دنیا کے اندر اللہ نے کہا جب انسان آ گیا، اب بالغ ہوا، اللہ کی عبادت کے قابل ہوا، اب شریک بنانا شروع کر دیا ان کو جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ اپنے جیسے بندوں کو پکارتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ آج کے لوگ کہتے ہیں یہ تو بتوں کی آیات ہیں، قرآن بتا رہے ہیں نہیں، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، عباد، وہ کون ہیں؟ بندے۔ اصنام نہیں کہا، صنم کی جمع، اور کچھ نہیں کہا، انصاب نہیں کہا، نسب کی جمع، ازلام نہیں کہا، نہیں، کیا کہا؟ عباد، بندے ہیں تمہارے جیسے۔ بلکہ اللہ نے کہا تم سے بھی گئے گزرے ہیں، تمہارے پاؤں ہیں نا، تم ان پر چلتے پھرتے ہو، ہاتھ ہیں نا، ان سے پکڑتے ہو، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے ہو، کان ہیں ان سے سنتے ہو۔ مجھے بتاؤ یہ جن کو تم پکارتے ہو، الہم ارجل یمشون بہا، آئے ہائے ہائے، ایسی زبردست اللہ نے دلیل پیش کی ہے کہ کمال کر دی، سمجھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے کہا جن کے آگے جھولی پھیلاتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، مشکل کشا، حاجت روا، کرنے والا، بھرنے والا، اللہ نے کہا اتنا ہی بتا دو، ان کے پاؤں ہیں جن پر یہ چلتے ہو، ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہو، ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہو، ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہو۔ اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو، تم تو جانوروں سے بھی گئی گزری زندگی گزار رہے ہو۔ سنو، یاد رکھو، شرک کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ ہم نے بہت سارے جن اور بہت سارے انسان، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنائی ہے۔ کیوں؟ ان کے دل ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، آنکھیں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی، کان ہیں اللہ کی توحید اور شرک کے رد پر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر جب اس طرح کی دعوت دی جاتی، وہ دشمن بن جاتے، مخالف بن جاتے۔ ایسے زبردست دلائل کا جواب کس کے پاس ہو؟ پھر ہر دور میں یہ رہا ہے، ایسی دعوت دینے والوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، لوگ جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، تیرا دوست میں ہوں، تو کہہ دے ان ولی اللہ، میرا ولی، میرا کارساز تو میرا اللہ ہے۔ دشمن آپ کی طرف آئے، اللہ کی پناہ طلب کر لیں، شیطان وسوسے ڈالے، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ سے تعلق جوڑ لیں۔ جو کٹ کے ان سے آپ کے ساتھ آ کر جڑ جائیں، ان کو پیار دیں، محبت دیں، ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کے عقائد کو درست کریں۔ یوں آپ کی قوم، آپ کی امت پروان چڑھتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا دنیا کے اندر غلبہ آپ ہی کا ہوگا۔ پھر آخر میں فرمایا مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے نا تو تم غور سے سنا کرو۔ اصل میں مکہ والوں نے، یہ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی نا، سورہ حامی مسجدہ میں، مکہ والوں نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہ سنا کرو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے شور ڈالا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے اور تم غالب آ جاؤ۔ یہ کنہوں نے کہا؟ مشرکین مکہ نے، قرآن کی آواز دبانے کے لیے۔ اور آج کا مسلمان بدقسمتی سے یہی کچھ کر رہا ہے۔ قرآن کی آواز ہلکی ہے، گانے کی، ڈھول کی، رقص کی اور شیطانی آلات کی آوازیں کتنی اونچی ہیں۔ جب یہ انہوں نے کہا نا تو اللہ نے مقابلے میں آیت اتاری جو اس صورت میں ہے، یہ بھی صورت مکی ہے۔ اللہ نے کہا مسلمانوں اذا قرأت القرآن، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، غور سے سنو، خاموش رہو، تم پر رحم ہوگا۔
انہوں نے کہا قرآن پڑھا جائے تو نہ سنو، اللہ نے کہا سنو۔ انہوں نے کہا شور مچاؤ، اللہ نے کہا نہیں چپ رہو۔ انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ گے، اللہ نے کہا نہیں میری مانو گے تم پر رحم ہوگا۔ یہ ان صورتوں ان آیات کا آپس کا ربط ہے۔ لوگوں نے اس آیت کو جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ جی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ بھئی اس آیت کا سورہ فاتحہ سے بھلا کیا تعلق ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت کو جو بھی کوڈ کرے اس معاملے میں کہ بھی جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کہتا ہے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو، تو ان کو بتائیے سورہ حامیم السجدہ کا 4واں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت پڑھیے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کس موقع پر اللہ نے آیت اتاری ہے۔ اس آیت کا سورۃ الفاتحہ کے نماز میں پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جناب اللہ نے پھر آخر میں یہ بات بتائی، اگر ساری دنیا بھی اللہ کے منکر ہو جائے، اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے، فرشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اللہ کی حکم کے آگے تکبر نہیں کرتے، سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی مانتے ہیں۔ پھر یہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں ان آیات پر آ جاتا ہے سجدہ، اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ یہ قرآن پاک میں شروع سے لے کر یہاں تک یہ پہلا سجدہ تلاوت ہے، اس کے بعد آگے سلسلہ چلے گا۔ تو یاد رکھیے سجدہ تلاوت کا وہی حکم ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا نا تو نہ کرنے والے گناہ گار ہوتے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ بعض اللہ کے نبی کے پاس بھی لوگ آتے تھے، ہمیں جی قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہمیں تو نماز بھی نہیں آتی، آپ ان کو متبادل سکھاتے۔ خیر، تو چونکہ وہ قرآن کی تلاوت فرض نہیں ہے اس لیے سجدہ تلاوت بھی فرض نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بیان موجود ہے صحیح بخاری شریف میں، کہتے ہیں اللہ نے ہماری ثواب دید پہ چھوڑا ہے، سجدہ تلاوت کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، گناہ گار نہیں۔ اللہ کے نبی سے سورۃ النجم پڑھی مکہ مکرمہ میں، ایسا سما بندہ کہ آپ سجدے میں پڑ گئے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ ایک کافر تھا، غالباً امیہ تھا بدبخت، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پہ لگا لی، کہتا مجھے یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی اس بدبخت کی اکڑی ہوئی گردن کو اللہ تلوار سے اڑوا دے گا۔ پھر یہی ہوا، وہ مردار ہو گیا تھا میدان جہاد میں۔ تو اس موقع پر سب نے سجدہ کیا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی نے یہی صورت پڑھی لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا سجدہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، لو جی سن لیا ہے اب لازمی سجدہ کرو، سب پر فرض ہو گیا، سننے والوں پر بھی پڑھنے والوں پر۔ یہ خود ساختہ مسائل ہیں، قرآن و سنت سے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔